شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب پروردگار عالم نے حضرت نوح پر ایمان نہ لانے والے لوگوں کو اپنا شدید طوفان بھیج کر غرق کر دیا اور حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس کشتی کے ذریعے سے بچا لیا جو آپ نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی، اور زمین نے تمام پانی چوس لیا، تو ان مومنوں نے کشتی سے اتر کر رزق حاصل کرنے کے لیے زمین کے گوشہ گوشہ میں پھرنا شروع کر دیا۔ پھر ان کے گروہ ادھر ادھر پھیل گئے اور تمام ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو ہر گروہ کا زمین کی جس جانب کو منہ اٹھا چل دیا۔ اس واقعہ کو ہزاروں سال اور کئی صدیاں گزر گئیں۔ اس دوران میں ان کی نسل خوب بڑھی اور زمین نئے سرے سے نسل انسانی سے آباد ہو گئی، اور تمام پھر سے گروہوں اور قبیلوں میں بٹ گئے۔ وہ نافرمان اور حکم عدولی اور اسی کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے جو ان کے آباء و اجداد نے اختیار کی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے ان میں سے ایک قوم کی طرف اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، مگر بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آندھی کے عذاب کو مسلط کر دیا جس سے وہ لوگ تہس نہس ہو گئے۔ اور دوسرے لوگوں کی طرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے بھی ایک نہ سنی اور برابر گمراہی میں غرق رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور آسمانی کڑک سے انہیں ہلاکت کی گھاٹ اتار دیا۔ ان باغی اور سرکش لوگوں نے پتھر کے بت تراش کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ان میں سے بعض قومیں تو فارس، عراق اور اس کے گرد و نواح میں جا بسی تھیں۔ ان قوموں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود ایک بڑا لالچی اور حریص بادشاہ تھا۔ اس نے بڑے لمبے چوڑے اور بڑے بڑے منصوبے قائم کر رکھے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ تمام سرزمین پر اس کی حکمرانی ہو، اور وہ چاہتا تھا کہ تمام قبیلے اور قومیں ہمیشہ اس کے زیر حکومت رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دربار میں ہر وقت نجومیوں اور جادوگروں کا رش رہتا، تاکہ اسے سلطنت میں آئندہ چل کر پیش آنے والے واقعات سے باخبر کرتے رہیں اور اتنے لمبے چوڑے زمین کے خطے پر حکمرانی کر کے اس کے دل کو راحت و چین حاصل ہو۔ یہ جادوگر، نجومی اور کاہن اس کی ضروریات اور خواہشات سے آگاہ تھے، اس لیے اس کی من بھاتی اور دل پسند خبریں شائع کرنے میں ان میں باہم مقابلے ہوتے، اور ایسی خبروں سے بادشاہ کے دل کو خوش و خرم کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ اس کی طبیعت کو چین اور خوشی نصیب ہو اور وہ انہیں مقرب بنا لے۔ ایک دن نجومی اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور تمام پریشانی کے عالم میں دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کا ساتھی ہی پہلے بادشاہ سے کلام کرے اور بادشاہ کو وہ منحوس خبر سنائے جس کے لیے وہ حاضر ہوئے تھے، اس لیے کہ جو بہت بڑا واقعہ اسے پیش آنے والا ہے اور جو مصیبت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے وہ اس سے واقف تھے اور اس پر اسے متنبہ کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ بالآخر ان کے سردار نے جرأت کی اور بادشاہ سے یوں ہم کلام ہوا: بادشاہ سلامت، جو بات بھی ہمارے علم میں آتی ہے ہم اسے آپ کو بتانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں۔ اس کی پیشانی خوشی مسرت سے چمک رہی تھی۔ ہاں، تم لوگوں نے ہمیں سلطنت کی وسعت کی جتنی خبریں بتائیں وہ تمام سچی نکلیں۔ آج تم کیا خبر لائے ہو؟ کاہن نے بادشاہ کی ناراضگی کے ڈر سے اپنی گفتگو ہلکی اور لہجہ نرم کرتے ہوئے عرض کیا: اے ہمارے آقا، آج ستاروں نے ہمیں اس کے خلاف بتایا ہے جو ہم آج تک بتاتے آئے ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے کہا، صاف صاف بیان کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کاہن نے ادب سے گزارش کی کہ ہمیں ہمارے علم نے بتایا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے مذہب پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کے بت توڑ دے گا، آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارے گا اور آپ کو نئے دین کی طرف دعوت دے گا۔ غصے کے مارے بادشاہ کا رنگ سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو کر چلایا اور کہنے لگا، اس لڑکے کی تعریف کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے گا؟ کاہن نے جواب دیا، اس کا نام ابراہیم ہوگا اور آئندہ سال کے 6 ماہ میں پیدا ہوگا۔ بادشاہ نے آگ بگولا ہو کر کہا، میں اسے دنیا کی ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ جب وہ نیا سال آیا جس کے متعلق کاہنوں نے خبر دی تھی تو بادشاہ نے شہر کی تمام عورتوں کو حکم دیا کہ ایک مکان میں اکٹھی ہو جائیں۔ پھر اس نے انہیں تیار کردہ مکان میں بند کر دیا
اس کے کارندے تمام عورتوں کو لا کر اس مکان میں جمع کرنے لگے۔ ان عورتوں کو نظر بند ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ جب بھی کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی نشانیاں نظر آتی تو اسے بچہ پیدا ہونے تک اسی جیسی عورتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا۔ ان میں سے جس کے بھی بچہ پیدا ہوتا اسے چھین کر فوراً قتل کر دیا جاتا۔ جب وہ مہینہ گزر گیا تو بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کی بے چینی اور خوف جاتا رہا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بقیہ عورتوں کو آزاد کر دیا جائے۔ جسے رب رکھے اسے کون مارے۔ اس شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تارخ تھا۔ وہ ناہور کا بیٹا تھا، آزر کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بڑھائی کا کام کرتا تھا، پتھر سے ایسے بت اور مورتیاں بناتا جن کی اس وقت پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ وہ لکڑیوں کو تراش کر مورتیاں بناتا اور بیچ دیتا۔ لوگ ان کو خرید کر اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھتے۔ اس کے گھر میں ایک نوجوان عورت تھی جسے دیکھنے والا یہی خیال کرتا تھا کہ یہ ابھی بالغ نہیں ہوئی۔ جس وقت بادشاہ کے سپاہی حاملہ عورتوں کو جمع کرتے پھرتے تھے تو انہوں نے اس کو نابالغ اور بڑھئی کی عورت سمجھ کر چھوڑ دی۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے پیٹ میں بھی ایک بچہ ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کو اپنی حالت کا علم ہوا تو اس نے اپنے شوہر سے اس کا ذکر کیا۔ وہ یہ سن کر حیرانی میں پڑ گیا۔ عورت اس سوچ میں تھی کہ وہ اسی شاہی فرمان کی موجودگی میں کیا تدبیر کرے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں تجھے شہر سے باہر لے جا کر بچے کی پیدائش تک کسی غار میں چھپائے رکھوں گا۔ چنانچہ بیوی رضامند ہو کر شوہر کے پیچھے ہو لی۔ وہ اسے شہر کے باہر پہاڑ کی طرف لے گیا اور ایک غار کے اندر اسے چھپا دیا۔ پھر وہ روزانہ اس کا کھانا پینا اور ضرورت کی چیزیں لے کر آیا کرتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا۔ بالآخر اس نے بچہ جنا۔ یہ بچہ بڑا حسین اور خوبصورت تھا۔ والد نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلدی بڑھے، دوسرے بچوں کی طرح نہیں، بلکہ جب وہ 1 دن کے ہوتے تو 2 دن کے دکھائی دیتے، 1 مہینہ گزرتا تو 2 مہینے کے نظر آتے۔ جب آپ کے والد بیوی بچے کی خیر خیریت پوچھنے آتے اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھتا تو آپ کی والدہ ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ ابھی تو بہت ہے، رزق میں بہت برکت ہے۔ بچہ جلدی سے بڑھنے کے باوجود زیادہ غذا نہیں مانگتا۔ اب لڑکا کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، میرے والد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ماں ہر مرتبہ ایسا جواب دیتی جس سے لڑکا ساری بات سمجھ جاتا۔ پھر وہ بیٹھ کر اپنی والدہ کی باتوں پر سوچتا رہتا۔ بالآخر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ جہاں اس کا والد جاتا ہے وہ بھی ضرور جائے گا۔ جب اس کا باپ آیا تو اس نے کہا، ابا حضور، جہاں آپ جاتے ہیں میں بھی وہاں جاؤں گا۔ آپ کے والد نے آپ کو غار سے باہر کبھی نہیں نکالا تھا، اس خوف سے کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور وہ نمرود بادشاہ کو بتا نہ دے۔ لیکن اب جب لڑکے نے خود کہا تو وہ خوشی خوشی اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب کافی عرصہ گزر چکا تھا اور لوگ بادشاہ کی بات کو بھی فراموش کر چکے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دنیا کی چیزیں دکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر غار سے باہر آیا جہاں بہت زیادہ روشنی تھی اور زندگی کے آثار تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو پہاڑ کے اوپر لے گیا۔ جو چیز بھی سامنے آتی وہ اپنے بیٹے کو اس کے متعلق اسے بتاتا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی ٹکیا اپنی سرخ سرخ شعاؤں کو ادھر ادھر بکھیر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پرفریب نظارے کو دیکھا تو دنگ رہ گئے اور دل میں کہنے لگے، یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور یہ کس کی ہیں، انہیں کس نے بنایا ہے؟ آپ نے دریا کو بہتے دیکھا جس پر غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعائیں پڑ رہی تھیں۔ وہ اسی طرح چمک رہا تھا جیسے الماس کے پتھروں پر خالص سونا بہتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا، ابا حضور، یہ کیا چیز ہے؟ باپ نے جواب دیا، یہ پانی ہے جسے ہم اور حیوان پیتے ہیں اور جس سے یہ زمین سیراب ہوتی ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی جماعتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مویشیوں کے ساتھ اپنے کھیتوں سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے والد سے پوچھا، ابا حضور، یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا، یہ انسان ہے، اپنے کھیتوں میں ہمارے لیے کھیتی باڑی کرنے کے بعد اپنے حیوانوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔
یہ بھیڑ ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور جس کی اون سے اپنے کپڑے بناتے ہیں، اور یہ گدھا ہے جس پر ایندھن وغیرہ لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد ہر چیز کی حالت بتاتے اور جس چیز کو وہ دیکھتے اس کا بتاتے جاتے۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنی قوم اور اپنا گاؤں دکھایا اور اپنے رشتہ داروں کی باتیں وغیرہ بتائیں، ان کی عادات و عبادات کے متعلق آپ کو بتانا چاہا، حتیٰ کہ اندھیرا چھا گیا اور رات ہو گئی۔ پھر اس بات کا آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کل صبح آ کر اسے اور اس کی والدہ کو اپنے ساتھ اپنے قوم کی طرف لے جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر اس دنیا کے بارے میں سوچتے رہے اور دل میں خیال کرتے رہے کہ یہ مخلوق کیا ہے، یہ کس کے قبضے میں ہے، اس کا بنانے والا کون ہے۔ ضرور اس مخلوق کا کوئی بنانے والا ہے، ضرور اس کا کوئی معبود ہوگا اور ضرور اس کا کوئی پروردگار ہوگا۔ پھر آپ کے دماغ میں وہ بات آ گئی جو آپ نے اپنی والدہ سے سنی تھی، تو آپ نے شک اور تردد کے عالم میں اپنے سر کو ہلایا۔ آپ تمام رات اپنی والدہ کے پاس جاگتے رہے اور جو کچھ آپ نے دن میں دیکھا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ فلاں جگہ میری بیوی اور ایک بچہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں یا نہیں؟ انہیں جواب دیا، ہاں ہاں ضرور لے کر آؤ۔ چنانچہ آزر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ کے پاس گئے اور انہیں واپس لے آئے۔